بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم کنزیومر بیہیویئر کے ریلیٹڈ جو پہلا لا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی، قانون تقلیل افادہ مختتم۔ یہ بہت ہی اہم قانون ہے اکنامکس کا، جو صارف کے رویے کے متعلق ہے۔ یعنی جب بھی کوئی صارف کوئی چیز کنزیوم کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جیسے جیسے وہ اس چیز کو استعمال کرتا جاتا ہے یا کسی چیز کا سٹاک ذخیرہ اس کے پاس جمع ہوتا جاتا ہے، تو اس کی افادیت میں کمی آتی جاتی ہے۔ لا کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے اپنے نظریات پیش کرتا ہے، اور یہ جو تھیری یا نظریہ جو ہے جب پیش کیا جاتا ہے تو یہ یونیورسلی ایکسیپٹیبل جب ہو جاتا ہے، یونیورسل ایکسیپٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ اپروو ہو جاتا ہے آبزرویشنز کے بعد، جس طرح کہ ہم سب کی آبزرویشنز ہیں، اور یہ اللہ پاک کا قانون ہے کہ سورج مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، تو یہ اس بات کی گواہی کہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ صبح کے ٹائم سورج جو ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ قانون ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم مشاہدات کے بعد کسی چیز کو بار بار پرکھ لیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے یونیورسل ایکسیپٹیبل جب ہو جاتی ہے، اس کو سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، تو وہ قانون بن جاتا ہے، لا بن جاتا ہے۔ اسی طرح اکنامکس کے اندر بھی بہت سے لاز ہیں، قوانین ہیں، جیسے لا آف ڈیمانڈ ہے، جس میں یہ عام مشاہدہ میں بات آتی ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی طلب میں کمی واقع آ جاتی ہے۔ یہ قانون طلب اور یہ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں ہم یہ قانون کیا کہتا ہے اور اسے کس نے پیش کیا۔ اس قانون کو ہم تھیوریٹیکلی، پھر اس کے بعد ٹیبولیشن فارم میں اور پھر گرافک فارم میں بھی پیش کریں گے، اور پھر اس قانون کے اوپر جو لمیٹیشنز ہیں، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہم ایکسپلین کریں گے۔ یہ کوشچن آتا کس طرح ہے، ایکسپلین ان ڈیٹیل لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی with scale and diagram, and also give limitations. Definition جو ہے according to Marshall, the additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminish with every increase in stock that he already has. اضافی فائدہ جو کہ ایک شخص حاصل کرتا ہے کسی چیز کے اسٹاک میں اضافے کی وجہ سے،
جو کہ اس کے پاس آلریڈی موجود کوئی چیز ہوتی ہے، تو اگر اس میں کوئی ایک مزید چیز کا اضافہ کرے تو اس کی افادیت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ہر اگلی اکائی کے ساتھ. According to Chapman, the more we have a thing, the less we want additional increment of it. جتنا کسی چیز کا سٹاک ہمارے پاس زیادہ ہوگا، ہم مزید اس میں اضافہ جو ہے وہ نہیں چاہیں گے. ایڈیشنل اضافہ جو ہے، اس انکریمنٹ جو ہے، اضافہ اس میں ہم نہیں پسند کرتے. مثلا میرے پاس اگر ایک ایپل ہے تو دوسرا ایپل آئے گا، تیسرا ایپل آئے گا، چوتھا آئے گا. تو ایپلز کی جو افادیت ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہوتی جائے گی، یا اس کی ہم مزید اضافہ جو ہے، میری خواہش اس اضافے میں اتنی نہیں رہے گی جتنی کہ میرے پاس ہے. میرے پاس ایک شرٹ ہے پہلے، اب دوسری سیم اسی طرح کی شرٹ، دو تو چلو ہوگی، لیکن جیسے جیسے مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اس کی افادیت میں کمی آتی جائے گی. لیکن اس کو بڑی ہی دلچسپ اگزامپل کے ساتھ اس قانون کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح سے، دس لا ریفرز ٹو دا کامن ایکسپیرئنس آف ایوری کنزیومر، یعنی ہر صارف کا یہ ایک عام تجربہ ہے. اٹ کین بی ایکسپلینڈ بائی ٹیکنگ این ایگزامپل آف اے کنزیومر. ہی اسٹارٹ ایٹنگ ایپلز. دا فرسٹ ایپل گیوز ہم گریٹ پلیئر. ایز ہی ٹیک سیکنڈ it does not satisfy him as much because of less intensity of his desire. کیونکہ اس انٹینسٹی میں، اس کی شدت میں، خواہش میں کمی آ جائے گی. The satisfaction of the third will be less than that of second and so on. The additional satisfaction will go on diminish with every successive apple. ہر اگلی اکائی، ہر اگلے ایپل کے حاصل کرنے پر till it drops down to zero. If the consumer take more, the satisfaction may become negative or the utility may change into disutility. ایپل کی بجائے اگر پراٹھے کی ایگزامپل لے لیں آپ، ایک بندہ ایک پراٹھا کھائے گا تو اسے بڑا اچھا لگے گا، اس کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہوگی. دوسرا کھائے گا تو اس کی طلب میں کمی آئے گی، پھر تیسرا کھائے گا کمی. آخر کار اگر ہمیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ 6ویں 7ویں پہ جا کے اسے افادہ ہونے کی بجائے اس کی بد ہضمی ہو جائے گی، ڈسپیپسی ہو جائے گی، اور بعد میں وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے. اسی چیز کو ہم اسکیجول اور ڈایاگرام کی مدد سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. اٹ کین فردر ایکسپلین ود دا ہیلپ آف ٹیبل اینڈ ڈایاگرام. تو ٹیبل کیا ہے، اسکیجول جو دیا ہے، یونٹس آف ایپل دیے ہوئے ہیں پہلے کالم کے اندر، ٹوٹل یوٹیلیٹی دی ہوئی ہے اور مارجنل یوٹیلیٹی دی ہے ان یونٹس کے اندر. یونٹس آف ایپلز میں دیکھو تو نمبر 1، پہلا ایپل جیسے اس نے استعمال کیا تو اس کو جو افادہ یوٹیلیٹی وہ ملے گی وہ 50 کی ہوگی اور ٹوٹل بھی 50 ہوگی. اب جیسے وہ دوسرا ایپل استعمال کرے گا تو اس کا فائدہ پچھلے کی نسبت سے افادہ کم ہوگا، 40 کا ہوگا. تو 50 میں 40 جمع کریں گے تو ٹوٹل کتنا ہوگا، 90 ہوگا. ٹوٹل اس کو افادہ ہوگا. نمبر 3، جیسے اس نے تھرڈ ایپل استعمال کیا تو اس کی جو مارجنل یوٹیلیٹی ہے وہ کم ہو کے 30 آ جائے گی. اب 90 میں 30 جمع کریں گے تو 120 ہو جائے گا. ٹوٹل بڑھے گا لیکن پہلے کی نسبت کم اس میں اضافہ ہوگا. جیسے ایپل نمبر 4 استعمال کرے گا تو اس کا افادہ جو ہے مارجنل یوٹیلیٹی، اگلی مارجنل یوٹیلیٹی ہوتی ہے اگلی اکائی کی، تو 20 ہوگا اور ٹوٹل افادہ جو ہے 120 پلس 20 140، اور 5ویں پہ 10 کا افادہ ہوگا اور ٹوٹل 150 اینڈ سو آن. 6 پہ آ کے اس کا افادہ 0 ہو جائے گا. تو ظاہر ہے ٹوٹل میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تو 150 ہی رہے گا. 7واں اگر وہ ایپل استعمال کرے گا تو افادہ کی بجائے نقصان ہوگا -10 کا، تو ظاہر ہے اس کے ٹوٹل یوٹیلیٹی میں کمی آ جائے گی. تو یہ اسکیجول یا ٹیبل ہے، اسی بات کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے.
अब नेक्स्ट इसी स्केड्यूल को, जो अभी हमने ऊपर स्केड्यूल दिया हुआ है, उसको हम इस ग्राफ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम ग्राफ के ऊपर या एक पेपर के ऊपर जो है ड्रॉ करेंगे लाइन, एक्स एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस लाइन है और ये वाली वाई लाइन है। अब एक तरफ हमने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एप्पल लिए और दूसरी तरफ मार्जिनल यूटिलिटी हमने यहां पे लेंगे। तो यूनिट्स ऑफ एप्पल में हम क्या करेंगे, यहां 0 पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा, छठा एंड सातवां, सो ऑन। दूसरी तरफ ये वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये इसी टेबल को सामने रखते हुए हमने बनाए लिया इसको। तो इस टेबल में देखें मार्जिनल यूटिलिटी 50, 40, 30, 20, 10, 0 और -10 है। तो 0 और फिर 10, फिर 20, 30, 40 एंड 50 और जो -10 है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जैसे वो पहला यूनिट है, तो पहले यूनिट का आपने बिल्कुल ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको कहां तक लेके जाना है, 50 तक। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट यूनिट जो है उसको कितना अफादा दे रहा है, 50 का। यहां ये एक, उसके बाद जैसे ही वो दूसरा यूनिट इस्तेमाल करेगा तो अब उसका अफादा जो है वो 40 का होगा। तो ये आपने लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये नेक्स्ट जो है, ये जो बॉक्सेस है ये 10-10 का है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब ज़ाहिर है कि ये 4 डब्बे बॉक्सेस हो गए तो 40 होगा। अब थर्ड जैसे ही एप्पल इस्तेमाल करेगा तो 30 होगा उसका अफादा। इस तरह फोर्थ पे आके 20 का होगा और फिफ्थ पे आके उसको 10 का होगा अफादा। और जैसे उसने छठा यूनिट इस्तेमाल किया तो अफादा 0 हो जाएगा। और 7 जो है वो नीचे की तरफ आपने ये ड्रॉ करना है, ये क्या होगा, -10। ये जो इनके अपर जो कॉर्नर्स हैं, इनको आपने, ये डॉट्स हैं ये वाले, इनको आपने मिला देना है और ये लाइन ड्रॉ करनी है आपने नीचे तक लेके आनी। तो ये जो ए से लेके बी तक लाइन है, ये मार्जिनल जो यूटिलिटी लाइन है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी लाइन जो है, ये ड्रॉ की है हमने। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, ये जो ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ड्रॉप हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि छठे यूनिट पे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी और अगर उसे मजीद फोर्स किया जाए कि वो एक और जो है वो यूनिट ले तो उसका जो अफादा है वो माइनस में चला जाएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम दैट द एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट, हर अगले इकाई की जो अफादा है, गोज ऑन डिमिनिशिंग till it goes down to 0. The total utility goes on increasing up to 5th unit but at the diminished rate. The diminishing marginal utility curve AB, which slope downwards from left to right, show that with increase in quantity unit of apple the marginal utility is diminished. यानी ये जो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहे हैं जो यूटिलिटी है वो हर अगली इकाई की वो कम हो रही है। तो ये था जो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है टेबल और डायग्राम की मदद से। नेक्स्ट हम इसके मतलब जो देखेंगे, इसके मतलब इसकी अजम्पशंस, मफरूजात क्या होते हैं, और फिर हम इस पे जो लिमिटेशंस हैं उसकी वो डिस्कस करेंगे, जो इसे महदूद कर देता है, जिन चीजों पे ये कानून लागू नहीं होता। इन चीजों को हमने, अजम्पशंस क्या हैं, कुछ मफरूजात हैं, कुछ चीजें हमने फर्ज की हैं इस कानून को सच साबित करने के लिए। वो कौन कौन सी के सूटेबल यूनिट्स होने चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशंस होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे है।